बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब देखने और सुनने वालों से गुजारिश करूंगी कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला की ज़ात 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पारा नंबर 16 के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने कौन से अहकामात बयान किए हैं। अल्लाह ताला की हिकमत है कि कुरान करीम बहुत जल्दी भुला दिया जाता है। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को पाबंदी से पढ़ते रहो। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कुरान लोगों के सीने से बंधे हुए ऊंट से ज़्यादा जल्द निकल भागने वाला है। सही बुखारी। शेख इब्न सीमैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, और ये अल्लाह ताला की हिकमत में से है कि कुरान बड़ी जल्दी भुला दिया जाता है, ताकि कुरान पढ़ने वाला कुरान को पाबंदी से पढ़ने और कसरत तिलावत पर हरीस रहे और इस पर अजर हासिल करके अपने मजमूई अजर में इजाफा करता चला जाए। और ताकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान हो कि कौन अल्लाह की किताब के साथ ताल्लुक़ में हरीस है और कौन नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों को नसीहत करती हूँ कि जिन पर अल्लाह का एहसान है कि कुरान के हाफिज़ हैं, वो कुरान की कसरत से तिलावत करें, उसका बहुत अजर व सवाब है। और जो लोग हाफिज़ नहीं, उनसे भी गुजारिश करूँगी कि हो सके तो आखिरी 10 जो भी सूरतें उन्हें हिफ्ज़ कर लें, क्योंकि वो दिल जिसमें कुरान पाक की कोई भी आयत हिफ्ज़ नहीं होती बंजर होता है। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करती हूँ कि अगर उन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइबर हैं वो अब सब्सक्राइबर नहीं रहे बल्कि वो हमारी फैमिली बन गए हैं। नई वीडियो की नोटिफिकेशन को फौरन हासिल करने के लिए साथ लगे बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया। पारा नंबर 16 काला अलम। पारे के काबिले गौर व फिक्र और काबिले अमल नुकात। हैरत अंगेज वाक़यात। मूसा अलैहिस्सलाम वाक़यात पर सब्र ना कर सके तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने हकीकत वाज़े कर दी। बहुत से काम हमें मुसीबत या जुल्म लगते हैं, मगर वो हमारे लिए बेहतर होते हैं। छोटी मुसीबत के जरिए बड़ी मुसीबत से बचाया जा रहा होता है। रब की रहमत। अल्लाह की हर फैसले में बंदे के लिए रहमत है। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। नेकी का असर। वालिदैन नेक हों तो औलाद तक नेकी का असर जाता है। अल्लाह साले आदमी की औलाद की हिफाजत फरमाता है। जुल्करनैन। वसाइल से मालामाल बादशाह ऐशो इशरत का शिकार नहीं हुआ। मुख्तलिफ मुहिमात के दौरान बंदों को बेहतरी के लिए माल खर्च करता रहा। याजूज माजूज के फसाद को रोकने के लिए तांबा पिघलाकर मजबूत दीवार बनवाई। खसारे में कौन? अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारे पाने वाले वो लोग हैं जो सिर्फ दुनिया के लिए जीते मरते हैं और रब की मुलाकात का ख्याल नहीं। उनके अमाल को क़यामत के दिन कुछ वजन ना दिया जाएगा। फिरदौस। आला जन्नत ईमान और अमले साले करने वालों के लिए खास इनाम है। रब की कलमात। रब की कलमात लामहदूद हैं। लिखने के लिए तमाम समुद्रों जितनी स्याही मिल जाए तब भी ख़त्म नहीं हो सकते। ज़करिया की दुआ। आहिस्ता आवाज में पुरुम्मीद होकर रब से ऐसा वारिस मांगा जिससे रब राजी हो।
ربی حبلی من الصالحین، نیک بچے، یحییٰ سمجھدار، رحم دل، پاکیزہ، متقی اور فرمانبردار تھے، سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد تھی جس کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ مریم علیہ السلام پاک دامن خاتون اللہ کی نظر کر دینے کی وجہ سے ہیکل میں عبادت کرتی رہیں، بڑے امتحان کے ذریعے آزمائی گئیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایسا صالح بچہ دیا جنہوں نے پنگھوڑے میں بول کر ماں کی برات کی۔ حسرت کا دن، قیامت کے دن کفار ایمان نہ لانے پر حسرت کریں گے جب موت کو ذبح کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ صدیق نبی، سچے نبی، ابراہیم علیہ السلام کی صفت سچی زندگی والا ہی سچ بول سکتا ہے۔ والد کو تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام نے والد کو شرک سے بچانے کے لیے محبت سے سمجھایا مگر وہ نہ مانے اور نکل جانے کو کہا۔ سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کو پورے یقین سے پکارتے ہوئے چلے گئے۔ دو نسلیں، ایک پر اطاعت کی وجہ سے انعام، دوسری پر نمازوں کو ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے جہنم کی وعید۔ تو آج ہم دیکھ لیں ہم کتنی نمازیں ضائع کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی کہ نماز کس طرح سے ضائع ہوتی ہے۔ جہنم پر ورد یعنی حاضر ہوں گے۔ ہر ایک کو جہنم پر بنے پلسرات سے اپنے اعمال کے مطابق گزرنا ہے۔ رحمان کے مہمان متقی ہوں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن متقی لوگ رحمان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ دلوں میں محبت، اہل دنیا کی نہیں، ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کی محبت رحمان سب کے دلوں میں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ طوی کی مقدس وادی میں یہی پیغام موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، زبان میں لکنت تھی۔ کیوں لکنت تھی؟ کہ فرعون نے جو ہے ان کا امتحان لیا تھا اور جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں کامیاب کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کوئلوں کی طرف کر دیا۔ کوئلہ زبان پر رکھنے کی وجہ سے زبان میں تھوڑی لکنت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دعاؤں نے بتائی، اور جن لوگوں کی زبان میں لکنت ہے انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جو چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی بات کو سمجھیں وہ بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ آئیے سب مل کے پڑھتے ہیں، میرے ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام آسان کر دے، میری زبان پر لگی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ خاص مقام، مختلف امتحانوں سے گزار کر خاص رنگ میں ڈھال کر اللہ آپ کے لیے کام بناتا ہے۔ نرم بات، فرعون کے پاس جاتے ہوئے بھی نرمی سے بات کرنی ہے، شاید کہ نصیحت قبول کرے، تو جب بھی تبلیغ کرنی ہے تو نرم لہجے میں کرنی ہے۔ جھوٹ گھڑنے والے، اللہ کے بارے میں کسی قسم کا جھوٹ گھڑنے والا ناکام ہوگا۔ وقد خاب من افترا، اللہ کی رضا، رب کو راضی کرنے والے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا۔ وَأَجِلْتُ عَلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، دوڑے اپنے رب کی طرف جلدی میں تاکہ میں اس کو راضی کر لوں۔ مومن کی بھی یہی پہچان ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، غلطی سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ میں جلدی کرتا ہے۔ یہی مومن کی پہچان ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے لیکن غلطی پر فوراً معافی مانگ لینا، یہ مومن کی صفات میں سے ہے۔ دنیا کی ترقی، دنیا کی ترقی اللہ کی پکڑ سے بچانے والی نہیں۔ فرعون کا کیا انجام ہوا؟ نافرمانی کے ساتھ کوئی نہیں بچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے۔ عزم و ارادہ، شیطان کی ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے مضبوط عزم و ارادہ چاہیے۔ جیسے عمر علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ
کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا. کوئی بتائے گا کیوں بدلتا تھا؟ کیونکہ شیطان کو پتا تھا اس بندے پہ میں نے اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرنا ہے، اس نے میری بات نہیں ماننی. تو ہمیں بھی ایسا بننا ہے کہ شیطان خود اپنا راستہ بدل لے. نبی کی دعا، یہ دعا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تھی. علم میں اضافے کو کہا گیا ربی زدنی علما. آمین. آیات کو بھلانے کا انجام، دنیا میں تنگ زندگی اور آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو بلا دیتا ہے. آگے ان تمام جتنے بھی احکامات ہیں ان کے انگلش میں جو ہے وہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ آگے بیان کی جا رہی ہے. اپنے سب دیکھنے سننے والوں سے گزارش کروں گی کہ اس کو سنتے ہوئے آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آگاہی حاصل کر سکے. پارہ نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کن کن احکامات کو بیان کیا ہے تاکہ ان کی بھی اگر کوئی خرابی ہے تو ان کی بھی اصلاح ہو جائے. میں نے تو ویڈیو بنا کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. اب آپ اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو کچھ میں نے بولا ہے کہا ہے اس پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنائے، اپنے غضب سے بچائے، اپنی نافرمانی سے بچائے، اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نیکی کرنے والوں میں بنائے، نیکی ضائع کرنے والوں میں نہیں. نمازوں کو ضائع نہ کیجیے. نماز پڑھ رہی ہیں لیکن آپ کی نماز ضائع ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کروں گی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اور میری ہم سب کی حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. وعلى آله